آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم، غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں، غافل کر دیا ہے تمہیں، التکاثر، کثرت کی طلب نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، تم نے زیارت کی، المقابر، قبروں کی، کلا، یقیناً، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے، یا کلا، باز آ جاؤ، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے، ثم، پھر، کلا، یقیناً، یا کلا، باز آ جاؤ، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ اس صورت کا موضوع آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ ایک طرف انسان کی طبیعت ہے، مزاج ہے، اور دوسری طرف انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ انسانوں میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ مقصد سے ہٹ کر دنیا کی محبت میں منہمک ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو انسان کی اس کیفیت، اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورت عطا کی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اپنی زندگی میں توازن رکھو، کس طرح کے اپنے معاملات دنیاوی چلاؤ، لیکن اس قدر اس میں مشغول مت ہو جاؤ کہ تم اپنے اصل مقصد سے دھیان ہٹا دو اپنا۔ تو پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم، غافل کر دیا ہے تمہیں، التکاثر، کثرت کی طلب نے۔ کثرت کی طلب، کس چیز کی کثرت کی طلب؟ یہ آپ کے سامنے کل بیان ہوا۔ تکاثر کا مطلب ہے ہر نعمت جو انسان کو اچھی لگتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو زیادہ جمع کرے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نعمتیں جمع کرنا، اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں اس چیز نے، نعمتیں زیادہ جمع کرنے کے عمل نے تمہیں تمہارے مقصد سے غافل کر دیا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہ غفلت، اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اگر تکاثر میں بندہ چلا جائے، نعمتیں جمع کرنے میں لگ جائے، تو اس کی حد یہ ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں میں چلے جاتے ہو، مر جاتے ہو، لیکن تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، تمہیں جاگ نہیں آتی، پھر مرنے کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی کیفیت اللہ نے بیان کی، اور اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے آج جو ہم دو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں، کہ دیکھو تم اپنے معاملات چلاؤ دنیا میں، جو تمہاری ضروریات ہیں، مال و دولت ہے، جو بھی ہیں، ان کو اس قدر حاصل کرو کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، تمہاری کمر مضبوط ہو جائے، تم بیکاری نہ بن جاؤ، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اتنی کوشش کرو۔
پھر اس کوشش کے بعد اپنے مقصد کو پکڑ لو، چھوڑنا نہیں ہے مقصد۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلا باز آ جاؤ، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ لفظ کلا ہے، یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب حقاً، یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے کہ یقیناً اصل بات یہ ہے کہ سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ کلا کا معنی یہ ہے یقیناً، اور دوسرا معنی کلا ڈانٹ کے لیے آتا ہے، ڈانٹ کے لیے آتا ہے، اور کلا سے پیچھے جو بات گزری ہوتی ہے اس سے روکنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی کیا بنے گا کہ کلا باز آ جاؤ۔ کس چیز سے باز آ جاؤ؟ کلا سے پہلے کیا ذکر ہے؟ تکاثر، یہ زیادہ نعمتوں کو بڑھانے میں تم جو مشغول ہو نا، اس عمل سے باز آ جاؤ۔ کلا باز آ جاؤ اور تم اپنے مقصد کی طرف توجہ دو جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوف تعلمون، اگر تم دنیا کی محبت میں مشغول رہو گے، دنیا پرستی میں لگے رہو گے، وسائل بنانے میں مشغول رہو گے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے اللہ؟ تم یہ جان لو گے کہ اس تکاثر کا انجام کیا ہے، اس غفلت کا انجام کیا ہے کہ تم نے مقصد کو چھوڑ کر نعمتوں کی بڑھوتی میں لگے رہے تم۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کا انجام کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم، پھر کلا باز آ جاؤ، یا یقیناً سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے اللہ؟ اس تکاثر کا برا انجام، اور تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم پاس ہوئے ہو یا فیل ہوئے۔ اب بظاہر یہ جو آیات ہیں یہ ایک ہی الفاظ پر مشتمل ہے، ایک قسم کے الفاظ، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ دو ایک جیسی آیات ہیں، تاکید کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ تاکید سمجھتے ہیں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، بچہ مستی کرتا ہے، اس کو کہتا ہوں نہیں کرو نہیں کرو، 2 بار بولتا ہوں، میرا مطلب ہوتا ہے تاکید، یعنی بھائی یہ کام نہیں کرو، پھر میں بولتا ہوں نہیں کرو، ایک ہی جملہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ، تم جان لو گے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ تاکید تو ہے، لیکن دونوں کا الگ الگ معنی بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلا جو آیت ہے، پہلی آیت کا جو جملہ ہے، کلا سوف تعلمون، باز آ جاؤ دنیا پرستی سے۔ کیوں؟ کیونکہ سوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے۔ اس کا اپنا معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ اس دنیا پرستی سے تم باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سوف تعلمون عند موتکم وفی قبورکم، عنقریب تم جان لو گے جب تمہیں موت آئے گی اور جب تم قبر میں جاؤ گے کہ اصل مقصد کیا تھا زندگی کا۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ثم جو ہے نا، یہ ایک ڈوریشن کے لیے آتا ہے، ایک زیادہ ٹائم کے لیے آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان مرتا ہے اور قیامت قائم ہوگی، اس کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ثم، پھر کلا یقیناً سوف تعلمون، تم جان لو گے جب تمہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تم کس فضول کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ 2 باتیں اللہ ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی اپنی زندگی اس میں توازن پیدا کرو، دنیا پرستی میں مت لگو، کیونکہ آخر کار تو موت ہی ہے نا۔ کتنے بھی وسائل جمع کر لیں ہم، میں کتنے بھی تجارتی وسائل جمع کر لوں، افرادی قوت بنا لوں،
معیشت کو مضبوط کر لوں، آخر کار تو موت ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر بندہ بیٹھ جائے، ان چیزوں کو دیکھے بندہ، ان کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کہ کھانے پینے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ گھر کے بغیر ہم رہائش اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اپنے ہی جیسے انسان جو کہ بیوی بچے ماں باپ اور رشتہ دار کی شکل میں ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم جنگلوں میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کام تم کرو لیکن اپنے مقصد سے آنکھیں مت چراؤ، اپنے مقصد کو مت چھوڑو کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں دنیا میں آؤں، اللہ کی عبادت کروں۔ کس طرح عبادت کروں؟ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا۔ یہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ آج تک میں نے اور آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگایا اتنا جتنا ہم دنیا کمانے میں ٹائم لگاتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آج بھی ہم باز نہیں آئیں گے تو سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے جب تمہیں موت آئے اور جب تم قبر میں جاؤ گے۔ یہ دو مراحل ہیں کہ ان کو جان کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی کوشش آخرت کی طرف رخ کرتی ہے۔ یہ دو مراحل، ایک موت کا مرحلہ اور ایک قبر کے اندر جانے کا مرحلہ ہے۔ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احادیث اور آیات ہیں، ان میں خلاصہ یعنی ان کے اندر تفصیل موجود ہے، لیکن ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ ان دو آیات کو دیکھ کر مراحل دو بنتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، باز آ جاؤ دنیا پرستی سے، ان قریب تم جان لو گے جب تمہیں موت آئے گی اور جب تم قبر میں جاؤ گے۔ یہ آج ہم بیان کرتے ہیں، اور اگلی آیت کا جو تفصیلی بیان ہے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم یقیناً ان قریب جان لو گے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ احادیث میں جو کیفیات بیان ہوئی ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، ایک اس بندے کے ساتھ جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دے، اور ایک اس بندے کے ساتھ جو کفر اور شرک اور دنیا پرستی میں غفلت میں زندگی گزار کر چلا جائے۔ یہ دو موقع ہیں، موت کا، قبر کا، پھر اس کے بعد تیسرا حشر کا، کہ ان تین موقعوں پر انسان کو پتہ چل جاتا ہے، جس کی آنکھیں نہیں کھلتی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے کتنی بڑی غفلت میں زندگی گزار دی ہے، اپنے مقصد کو چھوڑ کر فضول کاموں میں زندگی ضائع کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کے مطابق جب کسی بندے کی موت آتی ہے، اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ دنیا پرستی میں زندگی کھپا دینے والا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انتہائی کالے چہرے والے، جو اپنے ساتھ ایک بدبودار موٹا کپڑا لے کر آتے ہیں ایک کافر کے پاس، اور کافر کے سر پر کھڑے ہو کر ملک الموت اس کو کہتا ہے کہ اے پلید روح، اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل اور اپنے رب کے غضب کی طرف چل۔ تو نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، اب تیرے لیے سوائے رب کے غضب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی انعام اور اکرام نہیں ہے۔ وہ اس کی روح پھر جو ہے جسم میں چھپنے لگتی ہے، اس کافر اور اس غافل انسان کی اس کی روح چھپتی ہے، تو اس کو فرشتہ نکالتا ہے، اس قدر تکلیف سے نکالتا ہے جس طرح اگر کانٹوں پر ہم کوئی کپڑا بچھا دیں اور اس کو کھینچیں تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس طرح اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تم نے زندگی غفلت میں گزاری ہے، ضائع کی ہے تم، اب تیرے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ کلا سوف تعلمون، اگر تم غفلت سے آنکھیں نہیں کھولو گے تو اس مرحلے میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تم نے کیسے کام کیے۔ پھر اس وقت اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کی روح کی بدبو اس قدر ہوتی ہے کہ جس طرح زمین پر سب سے بدبودار مردے کی بدبو ہوتی ہے، اس طرح اس کی روح سے بدبو پھوٹتی ہے۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی فرشتے ہیں سب اس کو سونگ کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ لعنت ہو اسی خبیث روح پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی خباثت سے محفوظ رکھے۔
اس کی روح کو لے کر پھر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی نفرت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہر فرشتہ کہتا ہے تو لے، دوسرا کہتا ہے تو اٹھا، تیسرا کہتا ہے تو اٹھا، چوتھا کہتا ہے تو اٹھا۔ اس طرح اوپر اس کی روح جاتی ہے، نفرت کا اظہار ہے یہ۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں فرشتے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ تو وہ فرشتے جو روح لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی روح لے کر آئے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی ہی خبیث روح ہے یہ، کتنی ہی بدبودار روح ہے، تمہارے لیے کوئی دروازے نہیں کھلنے۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے دروازے نہیں کھولے جاتے آسمانوں کے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو زمین پر پٹک دو، اور پھر ساتوں زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے روحوں کا، جس کا نام قرآن مجید میں سجین ہے۔ سجین سجن سے ہے، جس کو جیل کہتے ہیں، قید کہتے ہیں۔ مجرموں کی سزا جیل ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجرموں سے نہ بنائے۔ اس کی روح کو پھر سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی روح کا معاملہ ہو کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ 3 سوال آپ نے سنے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ کیوں کہتا ہے لا ادری؟ کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے کتاب کو، اللہ کی وحی کو۔ اپنے مقصد کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں تھی، دنیا کی نعمتیں بڑھانے میں اس قدر مشغول تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ اب سوائے حسرت اور سوائے افسوس کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے لا ادری، لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو اسی طرح کرتا تھا جس طرح لوگ کہتے تھے۔ نہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، نہ میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا حال یہی ہونا تھا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ یہاں کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں کے ساتھ ضم ہو جاتی ہیں، جس طرح یہ انگلیاں ضم ہو گئی، اور یہ اس پر عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ اور صرف یہی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو کہ اندھا اور بہرا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا اللہ دے گا کہ اگر اس ہتھوڑے کو دنیا کے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے سر پر وہ ہتھوڑا مارتا رہے گا قیامت تک۔ اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے۔ نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے اللہ کے مال جو اس نے اس کو دیا اس میں سے کبھی خرچ کیا، نہ کسی انسان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک اختیار کیا، نہ اس نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، نہ اللہ کے دین کو اس نے پڑھا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اس نے کوشش کی، کچھ نہیں کیا اس نے۔ پھر اس کے پاس ایک انتہائی سیاہ اور کالے چہرے والا شخص آتا ہے، اس کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، جو تو نے دنیا میں کیا میں تیرا برا عمل ہوں، اور تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی کہ میرے اس بندے کے لیے جہنم کی طرف سے بستر بچھا دو، جہنم کا اس کو لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ قیامت تک جہنم کی زہریلی اور بدبودار ہوا اس کو لگتی رہے اور یہ عذاب سہتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو مشرک کافر ہوگا، منافق اور غافل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہم اتنے دنیا پرستی میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی ہے، پھر سوائے رونے دھونے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو وہی اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں توازن اختیار کرو، کل باز آ جاؤ، فضولیات سے اپنے آپ کو باز رکھو اور اپنے اصل مقصد کی طرف لپکو۔ کیوں؟ کیونکہ سوف تعلمون، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم موت کے وقت اور قبر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تم نے کون سے برے عمل کر کے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنا دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیت جو تفصیلی باتیں ہیں کہ قبر کے بعد، مرنے کے بعد
اور قبر میں جانے کے بعد اٹھنے کے بعد حشر میں کیا ہوگا انسان کے ساتھ، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔